السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ عزیزان من، سورۃ المطففین کا آج آخری حصہ ہمارے زیر مطالعہ اللہ تعالیٰ کی توفیق سے۔ مفسرین کرام بیان فرماتے ہیں کہ جان نکالنے والے فرشتے الگ ہیں جن کی تعداد 18 آتی ہے، جبکہ ان سے روح کو وصول کر کے آسمانوں کی طرف سفر کرنے والے فرشتے وہ الگ ہیں۔ بد آدمی کی روح کو جب نکالا جاتا ہے اور پھر اس کو آسمان کی طرف لے جایا جاتا ہے تو ان کے لیے آسمانوں کے دروازے نہیں کھولے جاتے، پھر اس بدکار آدمی کی روح کو لے کر ساتوں زمین کے نیچے سجین کے مقام پر اسے پہنچایا جاتا ہے، جبکہ اس کے مقابلے میں نیک لوگوں کا ذکر آتا ہے۔ کلا ان کتاب الابرار لفی علیین، بے شک نیک لوگوں کا دفتر علیین ہے۔ وما ادراک ما علیون، اور اے مخاطب تجھے کس نے بتلایا کہ علیین کیا ہے؟ کتاب مرقوم، اللہ تعالیٰ خود ہی اس کا جواب دے رہے ہیں۔ کتاب مرقوم، دفتر ہے لکھا ہوا، اس میں نیک لوگوں کے نام درج ہیں۔ یشہدہ المقربون، حاضر ہوتے ہیں اس میں مقرب بندے۔ یہ جو دنیا کے اندر ہمیں قبر نظر آتی ہے جو بظاہر مٹی کا ڈھیر ہے، اس کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس کا مفہوم یہ ہے کہ قبر جنت کے باغوں میں سے باغ ہے یا جہنم کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا۔ یہ اس کی حقیقت ہے۔ جو بظاہر مٹی کا ایک ڈھیر نظر آتا ہے، اس کی حقیقت یہ ہے کہ یا تو وہ جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے، ان اعمال کی بدولت جو اس نے دنیا کے اندر اچھے اعمال کر کے، تقوی اور پرہیزگاری اختیار کر کے اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کیا، اور اگر ایسا نہیں ہے تو پھر وہ جہنم کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا ہے، ان اعمال کے نتیجے میں جو اس نے دنیا میں کیے اور اللہ تعالیٰ کی ناراضگی مول لی۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس دنیا سے جانے سے پہلے نیک اعمال کرنے کی، تقوی اور پرہیزگاری والی زندگی اختیار کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، اسباب نصیب فرمائے، اور صحیح اور پورا دین سیکھ کر، سمجھ کر اس پر عمل کرنے کی اللہ رب العالمین توفیق نصیب فرمائے۔ بڑے فرماتے ہیں کہ قبر جو ہے یہ اعمال کا صندوق ہے۔ ہم جو بھی عمل یہاں کرتے ہیں اس کا ایک انجام ہمارے لیے وہاں محفوظ کر دیا جاتا ہے۔ اچھا عمل ہے تو انشاءاللہ بإذن اللہ اچھا انجام ہمارا منتظر ہوگا، اور اگر برا عمل ہے تو برا انجام ہمارا منتظر ہوگا۔ تو زندگی برف کی مانند ہے جو پگھل تو رہی ہے، ختم بھی ہو جائے گی۔ اللہ رب العالمین ہمیں اسے قیمتی بنانے کا ذوق، شوق اور شعور عطا فرمائے۔ پھر فرمایا ان الابرار لفی نعیم، بے شک نیک لوگ البتہ نعمتوں میں ہوں گے۔ یہ وہ ارواح ہیں جو علیین میں ہوں گی۔ ان نیک لوگوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ نیک لوگ وہ البتہ نعمتوں کے اندر ہوں گے، ان کے جسم بھی نعمتوں میں ہوتے ہیں اور ارواح بھی۔ علی الارائک ینظرون، آرام دہ کرسیوں پر بیٹھے ہوں گے اور دیکھ رہے ہوں گے۔ تعرفو، اے مخاطب تو پہچانے گا، دیکھے گا، فی وجوہہم، ان کے چہروں میں، نظرۃ النعیم، نعمتوں کی تر و تازگی، یعنی ایسی نعمتوں سے نوازے جائیں گے جن کی تر و تازگی ان کے چہروں سے عیاں ہوں گی، اور ان کے چہرے حشاش بشاش ہوں گے۔ اور یہ آج کا بھی مشاہدہ ہے، خوشحال آدمی کے چہرے پر آثار نمایاں ہوتے ہیں خوشحالی کے، جبکہ بھوکے آدمی کے چہرے سے افلاس اور غربت واضح طور پر ٹپک رہی ہوتی۔ اللہ تعالیٰ سب کو اپنی بارگاہ سے حلال، برکت والا، آسان رزق عطا فرمائے، اور جن کے پاس میسر ہے اللہ تعالیٰ ان نعمتوں کو ثابت کر دے، اور ان کو توفیق نصیب فرمائے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی دیگر مخلوقات کے اوپر بھی رحم کریں اور ان کا ساتھ دیں، ان کا سہارا بنیں۔ اب آگے اللہ تعالیٰ جنت کی نعمتوں کا تذکرہ فرماتے ہیں، جن میں جنت کی شراب کا تذکرہ آ رہا ہے۔ یسقون من رحیق مختوم، خالص شراب، اور مختوم کا معنی ہے مہر لگی ہوئی۔ پلائے جائیں گے اہل جنت خالص شراب، مہر لگی ہوئی۔ ختامہ مسک،
اور مور اس کی کستوری کی ہوگی۔ آج بھی ہم دیکھتے ہیں دنیا کے اندر جتنے برانڈز ہیں ان کی الگ سے سٹیمپ ہوتی ہے جو ان کے اوپر لگی ہوتی ہے، تو اہل جنت کو جو شراب پلائی جائے گی وہ بھی کستوری کی مہر لگی ہوئی ہوگی۔ اور اس شراب کی صفت اللہ تعالیٰ بیان فرماتے ہیں قرآن پاک کے اندر، لا فیہا غول ولا ہم عنہا ینزفون، لا فیہا غول ولا ہم عنہا ینزفون۔ سورۃ الصافات کے اندر اللہ تعالیٰ نے اس کی خوبی بیان کی ہے کہ وہ شراب جو وہاں پر پلائی جائے گی اہل جنت کو وہ دنیا کی شراب جیسی نہیں ہے۔ یعنی اس شراب کی جو صفت اللہ رب العالمین ارشاد فرما رہے ہیں وہ یہ ہے کہ نہ اس میں سرگردانی ہوگی، نہ پیٹ میں مروڑ اٹھیں گے، نہ ہی کوئی پیٹ کی خرابی پیدا ہوگی۔ یہاں دنیا میں ہم جن لوگوں کو دیکھتے ہیں جو اس برائی کے اندر مبتلا ہیں، اللہ تعالیٰ پناہ نصیب فرمائے، ان کی اندرونی کیفیت تو کیا ہوتی ہے یہ خود وہ بہتر جانتے ہیں۔ ظاہری طور پر تو وہ بدحواس نظر آتے ہیں، یعنی وہ اپنے حواس میں نہیں ہوتے۔ تو آخرت کی شراب کا ہم دنیا میں تصور بھی نہیں کر سکتے۔ حدیث پاک میں آتا ہے، حضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص دنیا میں شراب پیے گا اگر وہ جنت میں داخل ہو گیا اپنے گناہوں کی سزا پا کر، یا اللہ تعالیٰ نے اسے معاف فرما دیا اپنی رحمت سے اور وہ جنت میں داخل ہو گیا، تو جنت کی شراب سے محروم رہے گا۔ تو یہ کتنا بڑا خسارے کا سودا ہے کہ دنیا میں کچھ عرصہ انسان اپنی لذت بھری زندگی گزار لیتا ہے، وہ کتنی گزار لے گا؟ 10 سال، 20 سال، 30 سال، 40، 50 سال، اور جنت کی زندگی تو بے حساب ہے، کبھی نہ ختم ہونے والی، کوئی انتہا ہی نہیں ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ اس بندے کو بخش دیتے ہیں، معاف کر دیتے ہیں، جنت میں داخل کر دیتے ہیں، اور جس طرح حدیث پاک کے اندر آیا ہے وہاں وہ اس نعمت سے محروم رکھا گیا، تو کتنی بڑی محرومی کہ ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی، اور ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے وہ اس نعمت سے محروم کر دیا گیا۔ اس میں کوئی شبہ نہیں ہے کہ یہ بڑا پرفتن دور ہے جس میں آج ہمیں، اور آنے والے ادوار اس سے زیادہ پرفتن ہوں گے۔ جو قیامت قریب آئے گی، زنا، شراب، اس میں روز بروز اضافہ ہوگا، کیونکہ نیک لوگ کم ہوتے جائیں گے۔ تو غلبہ کن لوگوں کا ہوگا؟ جو بدکار ہوں گے، بدکاری کو پسند کریں گے، اس کو فروغ دینے والے ہوں گے۔ پھر فرمایا مہر اس کی کستوری کی ہوگی، یعنی بہت قیمتی مہر ہوگی اس کی۔ وفی ذالک، اور اس کے لیے فلیتنافس المتنافسون، چاہیے کہ رغبت کریں رغبت کرنے والے، یعنی ہمیں چاہیے کہ ہم اس کی اپنے اندر کشش محسوس کریں، اس کا اپنے اندر شوق پیدا کریں۔ وَمِزَاجُهُ مِن تسنیم، اور اس شراب کی ملاوٹ تسنیم سے ہوگی۔ تسنیم کیا ہے؟ عَيْنٍ يَشْرَبُ بِهَا الْمُقَرَّبُونَ، وہ ایک چشمہ ہے جس میں سے اللہ تعالیٰ کے مقرب بندے پئیں گے۔ تو جنت کے چشموں میں سلسبیل کا بھی ذکر آتا ہے، کوثر کا بھی ذکر آتا ہے، کافور کا بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ کے مقرب بندے صرف وہی پئیں گے، جبکہ دوسروں کو اس کے ساتھ پانی ملا کر، یعنی جنت کا پانی ملا کر پلایا جائے گا، اور جو مقربین ہیں ان کو وہ خالص پلایا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کے اوپر بھی رحم فرمائے اور ہمارے مقدر میں وہ فرما دے، اور ہمیں دنیا میں وہ اعمال کرنے کی توفیق نصیب فرمائے کہ جو جنت کے انتہائی درجوں تک پہنچانے والے ہوں۔ یہ مومنوں کا ذکر تھا۔ آگے مجرموں کے متعلق فرمایا، جو کافر ہیں، ان الذین اجرموا، بے شک وہ لوگ مجرم ہیں، کانوا من الذین آمنوا یضحکون، وہ ان لوگوں سے جو ایمان لائے تھے مذاق کرتے تھے، ہنستے تھے، مومنوں کا مذاق اڑاتے تھے، ان کے حلیے کا، ان کے لباس کا، ان کے رہن سہن کا، ان کے انداز کا۔ تو یاد رکھنے کی چیز ہے کہ ان چیزوں سے حق تو رک نہیں سکتا، کہ اگر کوئی کسی حق پر ڈٹے ہوئے آدمی کو برا کہتا ہے یا اس کا مذاق اڑاتا ہے تو حق ان چیزوں سے رکے گا نہیں۔ حق پر چلنے والے انشاءاللہ تعالیٰ قیامت تک زندہ رہیں گے۔ مجرم لوگ ایمان والوں کا مذاق اڑاتے ہیں۔ وَإِذَا مَرُّوا بِهِمْ يَتَغَامَزُونَ، اور جب ان کے پاس سے گزرتے ہیں تو اشارہ کرتے ہیں، اس کا حلیہ دیکھو، اس کا لباس دیکھو، اچھا دیکھو دیکھو وہ جنتی آ رہا ہے، یہ دیکھو یہ جنتی ہے، یہ جنتی بننے کے چکر میں لگا ہوا۔ اس طرح کے مذاق، اس طرح کے ٹھٹھے اور اس طرح کی ٹانٹنگ کی جاتی ہے، اور یہ مشاہدے کی بات ہے۔ ہمارے ہاں
آس پاس دائیں بائیں روزانہ کوئی نہ کوئی ایسے کریکٹر مل جاتے ہیں جو اس طرح کی باتیں کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہدایت نصیب فرمائے۔ وَإِذَا انقلبوا إِلَىٰ أَهْلِهِمْ، اور جب مجرم لوگ لوٹتے ہیں اپنے گھروں کی طرف، إِلَىٰ أَهْلِهِمْ انقلبوا فَكِهِينَ، جب مجرم لوگ لوٹتے ہیں اپنے گھروں کی طرف، لوٹتے ہیں دل لگی کرتے ہوئے، مذاق کرتے ہوئے، کہتے ہیں آج میں نے فلاں آدمی کو اس طرح مذاق کیا، فلاں آدمی کو اس طرح ٹانٹ کیا، اس کا میں نے اس طرح سے استہزاء کیا۔ یعنی گھر کے افراد کا بھی ذہن بگاڑتے ہیں، ان کو بھی بتلاتے ہیں کہ فلاں کے ساتھ ایسے ایسے باتیں کی ہیں میں نے۔ وَإِذَا رَأَوْهُمْ قَالُوا، اور جس وقت مجرم لوگ مومنوں کو دیکھتے ہیں تو کہتے ہیں إِنَّ هَؤُلَاءِ لَضَالُّونَ، بے شک یہ لوگ گمراہ ہیں۔ یعنی وہ لوگ، وہ مجرم لوگ جب مومنوں کو دیکھتے ہیں تو وہ کہتے ہیں یہ گمراہ لوگ ہیں۔ اور کئی صدیوں تک عرب حضرت ابراہیم علیہ السلام کے مذہب پر چلتے رہے، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کا سچا مذہب عرب میں رائج رہا۔ یہ پہلا بدبخت جس نے ابراہیم علیہ السلام کے مذہب کو بدلا، اس میں تحریف کی اور بت پرستی کو شروع کی، وہ عمر بن لحی تھا۔ یہ شخص حضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت باسعادت سے کم و بیش 250 سال پہلے ہوا ہے۔ جس وقت حضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے، اس وقت کعبۃ اللہ کی بیرونی دیوار میں 360 بت نصب تھے۔ اس میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا بت بھی تھا، حضرت اسماعیل علیہ السلام کا بھی بت تھا، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت حابیل رحمہ اللہ تعالیٰ علیہ کا بت بھی تھا۔ حضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے آ کر کعبۃ اللہ کو بتوں سے پاک کیا، توحید کا سبق دیا اور جڑیں اکھاڑ پھینکی شرک کی۔ مجرم مومنوں کو گمراہ کہتے ہیں۔ وما ارسلوا علیہم حافظین، حالانکہ نہیں بھیجے گئے ان پر نگران۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ مجرم ان پر نگران بنا کر نہیں بھیجے گئے، جو ان کی نگرانی کرتے ہیں اور ان کے بارے میں ریمارکس پاس کرتے ہیں، ان کو نمبر دیتے ہیں، یہ گمراہ ہے، یہ ہدایت پر ہے، یہ ایسا ہے، یہ ویسا ہے۔ فَالْيَوْمَ الَّذِينَ آمَنُوا، پس آج کے دن یعنی قیامت کے دن وہ لوگ جو ایمان لائے، من الکفار یضحکون، وہ کافروں سے ہنسیں گے۔ یہ دنیا میں کیے جانے والے مذاق کا جواب ہوگا۔ یعنی دنیا میں جو کفار تھے وہ اہل ایمان کا مذاق اڑایا کرتے تھے، ان کے حلیے کا، ان کے انداز کا، ان کی بدوباش کا، اور آج ان کا بدلہ ان کو ملے گا کہ مومنین ان کے اوپر ہنسیں گے قیامت والے دن۔ علی الارائک ینظرون، آرام دہ کرسیوں پر بیٹھے ہوں گے اہل ایمان۔ هل ثوب الکفار، تحقیق بدلہ دیا جائے گا کافروں کو، ما کانوا یفعلون، اس کا جو وہ کرتے تھے۔ اور وہ کیا کرتے تھے؟ دنیا کے اندر اہل ایمان کا ٹھٹھا اڑاتے تھے، مذاق اڑاتے تھے، ٹانٹنگ کرتے تھے، نہ خود عمل کرتے تھے، نہ خود راہ راست پہ آتے تھے، اور جو راہ راست پر تھے ان کی راہوں میں روڑے اٹکاتے تھے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ رب العالمین ہمیں، ہماری نسلوں کو ایمان کے اوپر قائم رکھے اور دین کے کاموں کے لیے در بنائے، دیوار نہ بنائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔